محترم جناب پروفیسر عبدالغفار حازم حفظہ اللہ تعالی جو ہمارے درمیان موجود ہیں، درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر عبدالغفار حازم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کا پروگرام یقیناً ایک ببرکت، مثالی اور عمدہ پروگرام ہے کہ جس کا عنوان رکھا گیا ہے عظمت اسلام، اور اسلام ہی کے متعلق شیوخ گفتگو فرما رہے تھے اور مزید آنے والے بھی اسی کو اجاگر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہاری زندگی، تمہارا عمل، اس کے لیے میں نے ایک سیمپل جو ہے، نمونہ تمہارے لیے میں نے چھوڑا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آج اسلام کے متعلق دو گروہ بن چکے ہیں، ایک سیکولر گروہ ہے، دوسرا دینی طبقہ ہے۔ ہم جو اسلام سمجھتے ہیں، جس اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام کچھ اور ہے، اور جب ہم اپنے اندر سے نکل کر ان میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو انہوں نے اس طرح بکھیر دیا ہے، اس طرح ادھیڑ دیا ہے کہ اسلام کی کوئی تعلیم جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی نہ رہی۔ یعنی یوں سمجھیں، اگر 10 افراد بیٹھے ہیں تو 10 قسم کے اسلام ہیں۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی کمزوری کے مطابق، جو اس کے ذہن میں ہے اور جو وہ کر رہا ہے، اس کو وہ اسلام سمجھتا ہے، اور یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی تعلیم آج درس نظامی میں آپ صحاح ستہ بھی پڑھتے ہیں، تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، منطق بھی پڑھتے ہیں، صرف بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میراث بھی آ جاتی ہے اور علوم بھی آ جاتے ہیں۔ آپ فاضل عربی بھی کر لیتے ہو، عالم ادیب عربی بھی کر لیتے ہو، وفاق کے پیپر بھی دے لیتے ہو۔ 8 سال میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اسلام جس کو ہم نے 8 سال میں پڑھا اور سارے مضامین اس میں شامل ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال لگا دیے تھے۔ 13 سال، چند مہینے کم، 13 سال کتنا بڑا عرصہ ہے۔ ایک بندہ ایم اے کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ یوں لگا لیں کہ 10 سال میٹرک کے ہیں، 2 سال انٹر کے ہیں، 12 سال، اور پھر اس کے بعد 2 سال بی اے کے ہیں۔ اگر آپ کمبائنڈ دیں تو ایک سال میں انٹر اور 1 سال میں بی اے ہو جاتا ہے، اور 2 سال میں آپ کا ایم اے ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے صرف ایک تعلیم دی، صرف ایک تعلیم، اور کوئی تعلیم نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، صرف ایک کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ دعوت کتنی آسان ہے، یوں سمجھے کہ اس کلمے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ 13 سال کا عرصہ لگایا۔ یہ اسلام کی اصل بنیاد یہ ہے، جب تک آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، آپ آگے کیا کریں گے؟
پہلے اپنے رب کو پہچانو۔ آج پڑھے لکھے، ہم ان کو پڑھے لکھے جاہل کہیں، یقین جانے کہ یہاں آپ جو مردی بیان کریں، جیسے مردی بیان کریں، لیکن جب آپ سیکولر معاشرے میں جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے جیسے مسلمان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں پڑھا، انہوں نے انگلش پڑھی، کیمسٹری پڑھی، انہوں نے بایو پڑھی، اس نے زولوجی پڑھ لی، بوٹنی پڑھ لی، میتھمیٹکس پڑھ لی، یہ علوم بہت سارے پڑھے انہوں نے، لیکن تمیز یہ نہیں کہ میں نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ بائیں سے کھانا ہے، کوئی تمیز نہیں۔ اور اپنے باپ کے لیے کیا ادب ہے، ماں کا کیا ادب ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ اپنے لیے ان شخصیات کو بوجھ تصور کرتے ہیں، بار گراں سمجھتے ہیں۔ تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ تبلیغ واعظ کا جو ذریعہ بنا ہے، لوگوں کا اسلام میں آنے کا جو سبب بنا ہے، وہ آپ کا کردار ہے، آپ کا کریکٹر ہے۔ آپ وہ کردار اپنانے کی کوشش کریں، آپ وہ کریکٹر اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اوپر لاگو کریں۔ نمبر 2، صبر و تحمل۔ صبر و تحمل۔ آپ کبھی یہ دیکھیں کوئی بندہ آپ کو کہا جھوٹ بولتے ہو، ہم تو آگ بگولا ہو جائیں گے، مجھے یہ بدتمیزی کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے، کفار آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ بولا آپ نے، لیکن اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، وہ چھیڑنا چاہتے ہیں، آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نہیں۔ اور پھر یہی نہیں، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اوپر جو مسلط قانون کیا گیا ہے، اس قانون میں ہم سوائے التجا کے، التماس کے، اپیل کے، احتجاج کے، مذمت کے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ باندھ دیے، ہمارے ہاتھ جکڑ دیے، ہمیں بے بس بنا دیا گیا۔ ہمارے متعلق وہ کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جائیں، کبھی شیراٹن جائیں، کبھی آپ پی سی میں جائیں، کبھی کسی اور ہوٹل میں جائیں، کسی بڑے بنگلے پہ جائیں، یقین جانیں انہوں نے اسلام کے شعار کو کس قدر جو ہے نا نقصان پہنچایا۔ گیٹ کیپر جو ہوگا اس کے سر پہ پگڑی باندھی، یار یہ کیوں؟ گیٹ کیپر کے سر پہ عمامہ کلا باندھ کر کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے دشمن آج کے نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے کارندے، یہ موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں، یہ جتنی بھی آئی ہیں یہ کیسی آ گئی ہیں؟ یہ اسلام دشمن لوگوں کے کارنامے ہیں۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسے مٹایا جائے، اسے ختم کیا جائے، یعنی اصل کی جگہ نقل لا دی جائے، ایک جھوٹ لا دیا جائے۔ بہت سارے ایسے واقعات کہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لوگ نسل در نسل اس کو بیان کر رہے، نسل در نسل اس کو سنتے چلے جا رہے۔ اور آج ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اذیت پر، ان کے نقصانات پر، ان کی بدتمیزیوں پر یہ سب برداشت کرنا ہوگا، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ایک مثال بن جائے ان کے لیے، وہ خود کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں نے جتنا صبر اس بندے کے اندر دیکھا کہیں نہیں دیکھا۔ یہ علم یقیناً آپ کے اندر جب ایک حدیث ہو، ایک سنت آپ کے دل میں موجود ہے، کوئی بندہ اس کے خلاف بولے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں سمجھے کہ کرنٹ لگ گیا جسم میں، برداشت نہیں ہوتا کہ اس سنت کے خلاف کوئی بندہ کام کرے یا کچھ کہے، کیسے انسان برداشت کرتا ہے؟ لیکن یہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حکمت عملی، دانائی یہی ہے کہ اس جاہل کو پتہ نہیں ہے، وہ لا علم ہے، بے خبر ہے،
اس لیے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ تو آج ہمارا کام سب سے زیادہ عمل ہے۔ چلتے پھرتے ہماری زندگیاں جو ہیں ایک مثال بن جائے کہ دیکھیں یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا اسلام ہے۔ ہمارا قول، ہمارا فعل ایک عکاسی کر رہا ہو کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اور پھر 13 سال آپ نے صرف ایک کلمہ، اس کے بعد پھر بھی پہلی جو چیز آئی نماز، یہ بھی سال لگ گیا پورا نماز کی تربیت۔ اب نماز ہے کیا؟ کبھی انسان سوچے نماز کیا چیز ہے؟ حقیقت میں نماز بہت سارے فائدے دے رہی بندے کو، بہت سارے فائدے۔ آج سائنسدان وہاں پہنچے ہیں جہاں آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ یہ تو آج پہنچے ہیں، لیکن ہمیں ان کی سائنس پہ یقین نہیں، ہمیں یقین اور ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر ہے۔ لیکن یہ تائیدی طور پر یا ان کی غلطی، ان کو یاد کرانے کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری سائنس آج پہنچی ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں جب انسان سجدہ رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ناک اور پیشانی رکھتا ہے، دل کے مریض جن کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور جن کو دماغی کمزوری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سجدہ حل کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ جہاں نمازی ہوتے ہیں، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں مینٹل دماغ کوئی نہیں ہوتا، وہاں پاگل خانے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ آپ کا پورا بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اعضاء اور جوڑ جب سجدے میں پڑے ہوئے ارتھ لے رہے ہوتے ہیں زمین کا۔ آج یہ پہنچے ہیں، یہ جتنے انگریز کھیلنے کراتے ہیں نا، دیکھیں کیچڑ میں، پانی میں، یہ وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کمزوروں کو انرجی دینے کے لیے اللہ نے مٹی میں انرجی رکھی ہے۔ اللہ نے کہا مٹی سے تیمم کر لو، مٹی پہ ہم دو زانو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ارتھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے جسم کو، اور یہ انسان کے لیے ایک توانائی ہے۔ انسان پاؤں پہ کھڑا ہے، ایک بیلنس کر کے کھڑا ہے، دونوں پاؤں پہ وزن ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ یہ ایک ادب، صبر، تحمل، یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اسلام تو پورے کا پورا حکمت ہے۔ یقین جانے کہ جب میں نیا کالج میں گیا تو یہی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ 3-4 مہینے تک میرا یہاں والا ماحول، وہ ماحول کچھ اور، لیکن آپ نے تیاری کرنی ہے اس ماحول میں جانے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس معاشرے کو ہم کیسے سیدھا کریں گے۔ آپ کے پاس اتنے مواقع ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ پھر وہاں تھوڑا سا ایک اور پرابلم ہوتا ہے، گریڈ وائز آپ کو خیال کرنا ہے، سینئرٹی کے لحاظ سے خیال کرنا ہے۔ مجھ سے سینئر ہے لیکن بدعقیدہ ہے، سینئر ہے لیکن ہندو ہے، سینئر ہے لیکن عیسائی ہے، آپ کیسے اسے روکیں گے؟ کیا بتائیں گے اسے؟ یہ ٹیکنیکلی طور پہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے حکمت کے لحاظ سے۔ وہاں جا کر جب یہ چیز آپ رکھتے ہیں ان کے سامنے، وہ حیران ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ سنجا دائیں ہاتھ سے کرنا ہے بائیں سے کرنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ویسے MA ہے، PhD ہے، عجیب معاشرہ ہو چکا ہے۔ اور نماز کو یا اسلام کو ثانی حیثیت دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے کہ اسلام انسان کی سوچ ہے، انسان کی عقل کے خلاف اسلام نہیں ہو سکتا، انسان کی خواہشات کے خلاف اسلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس طرح کی تعویلیں کر کر کے اسلام کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ لیکن اسلام کی جو عظمت ہے وہ اجاگر ہوگی بیان کرنے سے کم، عمل سے زیادہ ہوگی، عمل سے زیادہ ہوگی، آپ کے قول اور فعل میں زیادہ ہوگی۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک خاموش حملہ ہوتا ہے ان پہ۔ جب ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ اسلام کے مطابق ہوگی، ہماری گفتگو اسلام کے مطابق ہوگی، ہماری گفتگو میں ہی اسلام کا پرچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ لے لیتے، چھوٹا سا جملہ، کیا ہے جی؟ یہ جی طالبان ہے،
عجیب، ہر داڑھی والے کو طالبان کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، القاعدہ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ہر داڑھی والے کے پیچھے ان کو بم نظر آتے ہیں، انہیں راکٹ لانچر نظر آتے ہیں، کلاشنکوفیں نظر آتی ہیں، انہیں ہر داڑھی والے کے پیچھے ایک کند ذہنی سختی اور عجیب منظر ہوتا ہے، ان کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ داڑھی والا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں، اسلام کو غلط لوگوں کے ہاتھوں ہم نے دے دیا۔ میڈیا والے دنیا جہان کرپشن کر جائے، گناہ کر جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ بڑے بڑے اسکولوں میں جہاں ہزاروں میں فیسیں جاتی ہے، یہ پی ایف چیپٹر لے لے، سٹی لے لے، بگن ہاؤس لے لے، او لیول کے جتنے بھی ہیں، آپ ان کی حالت دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، یہ حیوان ہے کہ انسان ہے؟ حیوانیت چھلک رہی ہوتی ہے، کوئی تمیز نہیں۔ بچیاں بچے جو ان کی حالتیں اللہ معاف کرے، کسی استاد کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کو روک دے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، بچے یہ کام نہ کرو۔ سگریٹ نوشی، نشہ، چرس، یہ عام چیزیں، استاد کی مجال نہیں کہ ان کو روک سکے، اس لیے ان کے پیچھے پیسہ، ان کے پیچھے ایک اجارہ دری، ان کے اندر وڈیرہ شاہی، چدراہٹ، یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور یہاں دیکھیں طالب علم استاد کے جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک تربیت ہے، ایک تعلیم ہے کہ یہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے اور وہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کو ڈانس دیکھ کے ان کا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں حیران ہوتے ہیں، اسکولوں میں خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بچی اس لائق ہو گئی کہ اب کہیں ٹیبلو پیش کر سکتی ہے، ڈانس کر سکتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اسلام کے دشمن لوگ، اسلام کے دشمن لوگ، نام اسلامی ہے، کام سارے کے سارے غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ تو میں سب طلباء سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اخلاقی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے آج سے عادت ڈال لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے فریب نہیں کرنا، ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، صبر و تحمل سے رہنا ہے، اور یہ صبر و تحمل یہاں سے سیکھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور اپنے آپ کو اس لائق اور فائق کرنا ہے، کل جب اس معاشرے میں ہم جائیں تو اپنا ایک کردار ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔